پیپلز پارٹی کی باڈی لینگویج تھی کافی اگریسو تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لڑائی کے لیے تیار ہے. سیٹ اپ ایسا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر ہمیں انتخابات کی تاریخ کا علم نہیں ہوگا کہ انتخابات کب ہوں گے. مالی معاملات آئیں تو وہ اسحاق ڈار ہیں, انتظامی معاملات آئیں تو شہباز شریف ہیں, جلسے جلوس کی بات ہو تو ان کی بیٹی ہیں. حکومت کو آج خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. خبر چلا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں معاملات طے پا چکے ہیں اور نگران وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو یہی ایک شوق ہوا کہ بھئی ہمیں تو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے. خبر پیپلز پارٹی کی طرف سے جان بوجھ کے چلوائی گئی. یہ سرپرائز ہے کہ وہ انہوں نے ایک نیا نام رکھا ہوا اپنے لیے. اعلان ہو جائے گا کہ جناب جیت وہ گئے لیکن اصل میں جیتے گا کوئی اور. السلام علیکم ویورز, رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ سینئر رپورٹر یاسر بھائی موجود ہیں اور سینئر رپورٹر شہریار بھائی بھی موجود ہیں. ویورز, آج انٹرسٹنگلی دو ٹاپکس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اس میں ایک جو پارلیمنٹ میں ڈفرینٹ بلز جو ہیں اپروو ہوئے ہیں, اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی جو ہر جگہ پہ آج کل بات سرگرم ہے اور اسحاق ڈار کا نام کیئر ٹیکر نظام کے لیے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ وابستہ خبریں جو ہیں کہ وہ کس طرح اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے اور اس پرابلم کو کس طرح وہ جو ہے سائڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا نام کس طرح کون سا نام ان کا بھی آ سکتا ہے بیچ میں. اور اس کے علاوہ کیا ایک سینس میں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک یہ چال تھی, اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے. خیر یاسر بھائی, آج جو پارلیمنٹ میں پہلے آپ بتائیں تھوڑا سا کہ الیکشن 2017 کا جو انہوں نے ترمیم بل پیش کرنا تھا, کوئی ایشو بنا ہے, کافی شور شرابہ بھی ہوا. بیسیکلی ایشو جو تھا وہ جب سیشن سٹارٹ ہوا, رضا ربانی سینیٹر نے ایک پوائنٹ اٹھایا, وہ یہی تھا کہ آج اتنی اہم جو ہے ترمیم کی جانے والی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایجنڈے کی کاپیاں دی جاتی ہیں. اور انہوں نے ایک رول کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک 24 گھنٹے قبل, یعنی ارکان کو ایک 24 گھنٹے قبل وہ جو بلز ہیں ان کی کاپیز دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ باقاعدہ اس پر اسٹڈی کر سکیں اور اگلے دن جب سیشن ہو تو اس میں ڈیبیٹ ہو. لیکن انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ مسلسل یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ ان کو کوئی بلز کی اور کاپیاں نہیں دی جا رہی, نہ ایجنڈے کی کاپیاں دی جا رہی ہیں, اور نہ کوئی ترمیم کی جانے والی ہو, تو اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اس کی باقاعدہ تائید جو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب, انہوں نے بھی کہا, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پارلیمنٹ کا رول مطلب آپ اس کو بالکل سمپل طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ڈیجیٹل ماحول یہاں پر چل رہا ہے. لیکن آج اتنا اہم جو ہے ترمیم کی جانی ہیں اور اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار بھی تھے ارکان کہ جو بلز آج پیش ہونے ہیں اور اس میں اہم بل جو ہے تو وہ پیش نہیں ہوا. تاہم اس پہ اسپیکر کو بھی مخاطب کرتے ہوئے باقاعدہ رضا ربانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو یہ ماحول ہے ان کی ماحول میں آپ مل گھل نہ جائیں, تو آپ بھی ایک پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ لاج رکھیں. آج مجھے ایسا لگ رہا تھا بظاہر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اب وہ مزید اگلے اقدام اٹھائیں گے, کیونکہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی باڈی لینگویج تھی وہ کافی اگریسو تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے گلے شکووں کے انبار لگا دیے. تو جو ہم نے بظاہر دیکھا ان کی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. اسی وجہ سے پھر اسپیکر نے اجلاس جو ہے جو آج جو بلز پیش ہونے تھے اور ترمیم ہونی تھی ان پر منظوریاں کی جانی تھیں, وہ آج کی بجائے اب وہ معاملہ جو ہے آگے 2 دن چلا گیا ہے. تو یقیناً آج اتحادیوں کو وہ بلز کی کاپیاں آج تو شاید نہیں لیکن کل وہ پیش کریں گے اور اس کاپیوں کو پیش کرنے کے بعد باقاعدہ اس پر اسٹڈی ہوگی اور یقیناً آپس میں مشاورت بھی پارٹیوں کی ہوگی. تو شہریار بھائی, یہ ایسا آج کیا ایشو بنا جس کی وجہ سے آپ خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اور یہ بھی آگے چلا گیا؟ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا پنجابی کا ایک محاورہ کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. وہ لڑائی کا ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ معاملہ آج نہیں شروع ہوا. گزشتہ ہفتے سیشن چل رہا تھا, اس میں پیپلز پارٹی کے رکن غلام مصطفیٰ شاہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ ہمارے اسپورٹس انیشیٹو کے فنڈ کھا گئے, وہ ایک جگہ لگا دیے. وہ غالباً ناروال اسپورٹ سٹی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ایک ہی پروجیکٹ کو دے دیے پیسے اور ہمارے وزیر کو پوچھا نہیں, اگر ہم سے یہ کیا تو ہم آئندہ کسی اس میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور ہم یہاں پہ اجلاس چلنے نہیں دیں گے, ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے.
اس سے ہمیں پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لڑائی کے لیے تیار ہے. معاملہ کچھ بیچ میں درست ہوا, رابطہ ہوا نواز شریف کا اور راشد زرداری کا, اس کے بعد کچھ بہتری آئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا 3 دن پہلے وہاں پہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بھی خطاب کر رہے تھے. انہوں نے پھر کہا کہ جناب صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے اور ہمیں جو اسلحہ لائسنس ہے اس کے اوپر سیکٹری داخلہ نہیں آ رہے. اگر ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا تو ہم بائک آؤٹ کر جائیں گے, ہم یہاں پہ واک آؤٹ کریں گے, ہم احتجاج جب تک کرنا نہیں چاہتے, ہم اتحادی ہیں آپ کے ساتھ. مسئلے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیا ہیں ان کے کہ جی ہمیں ارکان پارلیمنٹ کو اسلحہ لائسنس نہیں مل رہے. اس کے اوپر ایک پوری ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے اوپر بھی عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہ اجلاس ہو رہے ہیں اس کے. اچھا, اس آج جو یہ پیش ہوا تو اس میں اس سارے ماحول سے ہٹ کر یہ چونکہ رضا ربانی کا ایک کردار ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جب یہ پوائنٹ اٹھایا تو وہ ایک ڈفرینٹ نیچر کا پوائنٹ تھا. ان کا بالکل ٹھیک تھا کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے رول 7 کے تحت جو بھی آپ ترمیم موو کریں گے وہ 24 گھنٹے کا وقت آپ دیں گے اس کے لیے. تو آج اس لیے پھر ترمیم جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں اور کل صبح جو ہے جب اجلاس ہوگا 12:30 بجے تو غالباً 24 گھنٹے کا تو پھر بھی ٹائم نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود کل جو ہے اجلاس میں 12:30 بجے یہ مشترکہ اجلاس میں پھر پیش ہوگا اور اس کو منظور کرا لیا جائے گا. تاہم جو اس میں بہت زیادہ مخالفت جہاں اپوزیشن کری تھی وہاں سب سے زیادہ مخالفت JUI کے کامران مرتضیٰ نے کی, جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, بڑا معتبر نام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم ہمارے ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوئی. جو سیکشن 230 ہے اس کا سب سیکشن 2A ہے, اس کو یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کا اختیار دے دیں پالیسیز کی کنٹینیوٹی کے لیے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو ایک الیکٹڈ حکومت کا ہوتا ہے وہ آپ اختیار ایک نگران حکومت کو دے دیں گے. اس کا اگر آپ ویسے جا کر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس کا شدید نقصان ہوگا, کیونکہ نگران سیٹ اپ جب آپ لاتے ہیں اس کا کام سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے 3 مہینے میں الیکشن کرانے اور گھر چلا جانا. ڈے ٹو ڈے افیئرز انہوں نے صرف رن کرنے ہیں. تو آپ کوئی ایسا میکینزم اور بنا سکتے ہیں اس سے ہٹ کر کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل برقرار رہے, IMF کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو کسی صورت چینج نہ کیا جائے. جو نگران حکومت ہے کر بھی نہیں سکتی اس قسم کا کوئی کام. لیکن کچھ چیزیں درپردہ ایسی ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سیٹ اپ ایسا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر سیٹ اپ وہ آیا تو اس کے بعد پھر ہمیں انتخابات کی تاریخ کا علم نہیں ہوگا کہ انتخابات کب ہوں گے. تو ایک شک میں اس وقت پوری قوم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہ انتخابات ہونے بھی جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے, اور اس کا شک کا اظہار پھر آج جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے بھی تمام سینیٹر تاج حیدر بڑے سینئر ایک پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے بھی آج اسی بات کا شکوہ کیا. انہوں نے کہا یہ جو 2A جو سب سیکشن ہے اس میں جو ترمیم ہے یہ ہمارے ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوئی, میں نے کمیٹی کا کوئی اجلاس مس نہیں کیا. تو صرف علی ظفر کی بات نہیں تھی جو PTI سے جن کا تعلق ہے, یہ بات اب JUI نے بھی ان کو مسترد کر دیا. اس نے کہا اگر ترمیم اس میں اس قسم کی لائی گئی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور یہی چیز جو پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی اٹھائی کہ اگر اس قسم کی ترمیم کے ذریعے اگر آپ نے نگران حکومتوں کو ایک منتخب حکومتوں کا کردار پکڑا دینا ہے تو ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے اور اس کے حوالے سے پھر فیصلہ کریں گے. تو حکومت کو آج خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس الیکشن اصلاحات بل کے حوالے سے, ورنہ آج یہی رائے تھی کہ آج بل منظور ہو جائے گا اور اس پہ بس سب صرف صدر صاحب کا ٹھپا ہی لگنا ہے, وہ کبھی بھی لگ جائے گا. لیکن جو آج رویہ نظر آیا اس سے کچھ شکوک پیدا ہو گیا اور اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ حکومت کو اب اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے کوئی نئی چیزیں, کوئی نیا لالی پاپ دینا پڑے گا, تبھی جا کے وہ راضی ہوں گے اس کے اوپر. انٹرسٹنگ. خیر یاسر بھائی, ایک اور بڑے بیچ میں ایونٹس ہوئے ہیں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے, نگران وزیر اعظم کے لیے جو نام وغیرہ ڈسکس ہو رہے ہیں. سینس آف ارجنسی تھی کہ اسحاق ڈار کا نام یکدم بیچ میں ڈال دیا, کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی جو ہے سیاستدان جو اس چیز کو اگر مد نظر رکھے تو وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہے, ان کا نگران سیٹ اپ سے ویسے اندر جانا مناسب بھی نہیں لگتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ
اس کے بعد کمپرومائز پہ آ گئے کہ نہیں وہ پھر ایٹ لیسٹ ان کو نگران وزیر خزانہ کا عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے جس کو وہ آگے سنبھال سکتے ہیں. ایسی کیا ایجنسی لگ رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ ان کو اور کوئی بندہ نہیں ملا سوائے اسحاق ڈار کے؟ دیکھیں میں نے تو اسٹوری بھی دی ہے یہ کہ دو بھائی تو وزیر اعظم بن کے اب سمدھی بھی نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اور یہ خواہش مسلم نون کے جو سینئر ارکان ہیں ان کی نہیں ہے. یہ خواہش کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ خواہش ہے جو میں نے اپنے جو سورسز سے بات کی ہے یا پارٹی کے لوگوں سے, یہ خواہش میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ ان کو کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مالی معاملات آئیں تو وہ اسحاق ڈار ہیں, انتظامی معاملات آئیں تو ان کے سگے بھائی شہباز شریف ہیں, جلسے جلوس کی بات ہو تو ان کی بیٹی ہیں. تو ہر ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے سیکشنز رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کی ذاتی خواہش ہے. اور میری جو اطلاعات ہیں, جو آج میں نے کچھ ساتھیوں سے گفتگو بھی کی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی جو پھڈے پہلے ان کے پڑھتے تھے اور وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے منصب سے فارغ ہو جاتے تھے, تو ابھی تو وہ اقتدار میں آئے نہیں, اور ابھی انہوں نے اپنی ضد بنا لی ان کو لانا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر ان کو کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے. اور ان کے مائنڈ میں سمجھ رہا ہوں شاید یہ ہے کہ یہ الیکشن معاملات جو ہیں یہ ڈیلے ہوں گے, تو وہ کسی تھرڈ پرسن پر ٹرسٹ نہیں کرے. جہاں تک آپ نے بات کی اس پروسیس کی, دیکھیں ایک یہ فیک نیوز چلوائی گئی. چلوانے کے بعد جب پیپلز پارٹی کو علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہوئی. انہوں نے فوری طور پر اس حوالے سے, کل آپ نے دیکھا ہو شریر امان اور فیصل کریم کنڈی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے فیک نیوز کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے فرد واحد کی, مسلم لیگ نون کی نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ نون لیگ کے جو اعلیٰ قیادت کے ارکان تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے, تو انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو اس حوالے سے جو اپنے تحفظات یا مذمت یا اس کا اظہار کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو یکسر انہوں نے مسترد ہی کر دیا نا اس نام کو. نام کے سے پہلے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ آپ خبر چلا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں معاملات طے پا چکے ہیں, اور نگران وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو علم ہی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو یہی ایک شوق ہوا کہ بھئی ہمیں تو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے اور آپ لوگ ہمارا نام یوز کر رہے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی, مذمت کی, تردید کی. اس کے بعد نون لیگ کے کچھ لوگوں نے بھی رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بھی ایکسیپٹ ان کو نہیں کر سکتے, لیکن پارٹی ہے, قیادت ہے, ان کے فیصلوں کو تسلیم تو کرنا ہے. اس میں یاسر ایک چیز تھی جو یہ خبر تھی نا, یہ جو چلوائی گئی, وہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت جس کو کہتے ہیں جالا قسم کا صحافی ہے جس نے یہ خبر دی تھی. تو اس لیے خبر پیپلز پارٹی کی طرف سے جان بوجھ کے چلوائی گئی تاکہ, کیونکہ یہ بات اب ڈسکس ہونی شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر. اور جو میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ صرف ایک وہ کارڈ ہے, ٹرمپ کارڈ ہے جو کھیل رہے ہیں تاکہ اسحاق ڈار کے نام پہ کنٹروورسی بنا کر, اور آخر میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنا ایک کوئی نام پیش کریں گے اور اس کو منظور کر لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ قبول ہے, اسحاق ڈار نہیں قبول. آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ میاں نواز شریف ایک سرپرائز دینے والا, تو وہ یہ سرپرائز ہے کہ وہ انہوں نے ایک نیا نام رکھا ہوا اپنے لیے جو آخر میں وہ پیش کیا جائے گا جب سارے تھک جائیں گے لڑائی سے. رنگ کے اندر اعلان ہو جائے گا کہ جناب جیت وہ گئے لیکن اصل میں جیتے گا کوئی اور. یہ شہریار صاحب نے بھی بات کی, میں پہلے وہ وضاحت, پیپلز پارٹی دستبردار ہے پرائم منسٹر کے نام سے, نہ وہ لانا چاہتی ہے, نہ وہ اتنا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرنا چاہتی ہے, لانا چاہتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. نون لیگ جو ہے, میں شہریار صاحب کی اس بات سے اس لیے اتفاق کروں گا کہ انہوں نے سیکوینس سے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے سرپرائز دینا تھا اسحاق ڈار کے ذریعے دے دیا. اور جس صحافی کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہے وہ پیپلز پارٹی بیٹ کا, لیکن وہ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اچھے اور برے موجود ہیں, ہر سیکشن میں, ہر ادارے میں, تو اس کو فیڈ کیا گیا اور یقیناً وہ ایک شاکنگ نیوز تھی. جہاں تک آپ نے بات کی اس کی نام, میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی بھی آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی نام نہیں دے گی. اسحاق ڈار جو ہیں ان کو, ان کے نام کو اٹھا کے جیسے اٹھ چکا ہے,
اچانک سے ایک نیا نام سامنے آ جائے گا. یہ والا ٹھیک ہو جائے. یہ والا یہی پلاننگ ہے. دیکھیں ٹائم کم ہے, کام زیادہ ہے, تو اب تو 8 تاریخ کو اتنے دن ہے نہیں, اب تو آگے سرکاری چھٹیاں بھی آ جائیں گی, اور ایک ہی ویک ہے یہ جو اگلا ویک ہے, یہ نامزدگی اور اناؤنسمنٹ کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. ان میں مجھے ابھی میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن ایک جسٹس ریٹائرڈ کا بھی نام اب سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو شاید وہ بھی منظر عام پر, اور وہ بھی نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے. تو ابھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں اندر سے, اسحاق ڈار صاحب کا تو نام ویسے ہی اچھالا, کیونکہ اب تو اسحاق ڈار صاحب کا ہر معاملے میں نام وہ چل جاتا ہے. جو یہ جو کمیٹیوں کا آپ ذکر کر رہے تھے, یہ کمیٹی ویسے کھیل رہے ہیں, اور فیصلہ تو آپ کو بھی پتہ کہ اوپر والی سطح پر ہونا ہے. ان لوگ یہ آپس میں ڈرامے کرتے رہیں گے, کمیٹیاں کھیلتے رہیں گے. اب آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو 5 رکنی کمیٹی نون لیگ کی حکومت کی جانب سے جو بنائی گئی ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں. اب یہ پاسبل ہے کہ ایک بندہ جس کا اپنا نام ہے وہ کہے گا جی بھائی جان میں وزیر اعظم بننا چاہتا تو مینوں منظور کرو گے, تو مطلب یہ کچھ جس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی نا چیزوں کی. کمیٹیاں چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی کمیٹی بنا دی ہے. وہ نام اوپر سے فائنل ہو کے آئے گا اور وہاں پیش ہو جائے گا. بس اتنی سی کہانی ہے اس ملک میں جمہوریت کی. بس ویئرس آج انٹرسٹنگ اپڈیٹس جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی, خاص کر جو نگران وزیر اعظم میں جو نام زیر غور آ رہے ہیں, اس کے علاوہ فائنل میں کیا سیناریو ڈیولپ ہو سکتا ہے, جس میں جو موجودہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ان کا ایک بڑا اہم رول ہے فائنلی, کیونکہ انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی جیب میں سے کس کا نام آئے گا. خیر, مجھے یاسر بھائی اور شہریار بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.